ہم امریکہ کو فضائیں حوالے کریں گے، فضائی کوریڈور ہم ان کو مہیا کریں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ جو تم نے ایک دن دو دن پہلے انٹرویو دیا، ایبسلیٹلی نو، ہم بالکل نہیں دیں گے اڈے۔ او عمران خان سن لو، تو اس نے اڈے مانگے کب ہے کہ تم انکار کر رہے ہو؟ اس نے اڈے مانگے کب ہیں؟ اس نے فضا مانگی ہے، ایئر سپیس مانگا ہے، اور ایئر سپیس تم دے چکے ہو۔ قوم کے سامنے جھوٹ مت بولا کرو، جو وہ چاہتا تھا وہ تم دے چکے ہو۔ کراچی ایئرپورٹ پر ان کے طیارے اتر چکے ہیں، وہاں سے وہ تیل بھر چکے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو پاکستان کی سرزمین نہیں دیں گے۔ تم پاکستان کی سرزمین بھی دے چکے ہو، تم پاکستان کی فضائیں بھی دے چکے ہو، لیکن اس طرح کی حماقتیں کرنا پاکستان کو ایک انتہائی مشکل مستقبل میں ڈالنے والی بات ہے۔ افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور وہاں پر امریکہ شکست کھا کر افغانستان سے جا رہا ہے، بلکہ تقریباً نکل چکا ہے۔ افغانستان کا 70-80% علاقہ تحریک طالبان کے ہاتھ میں دوبارہ آ چکا ہے، وہاں مسلسل فتوحات ان کو مل رہی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ہماری غلط پالیسیاں افغانستان کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، ایران کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، چین ہم سے دور ہو رہا ہے، انڈیا تو ہمارا ہے ہی دشمن، اور ہم ایشیا میں تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے مفادات کا بھی تحفظ نہیں کر سکیں گے۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں جبکہ مشرف کے جرائم میں آپ برابر کے شریک رہے، آج کس طرح اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے رہے ہو؟ تم نے امریکہ کی پالیسیوں کی تائید میں پہلے آواز بلند کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح زینہ بنا کر اقتدار تک پہنچوں۔ تم نے امریکہ کے خلاف کچھ باتیں کی، پاکستان کے عوام میں مقبول نعرے تھے، آپ اقتدار تک پہنچے، اور اقتدار تک پہنچنے کے بعد آپ ایک ایک بات کو توڑتے رہے، ہر بات کو یو ٹرن اور اباؤٹ ٹرن لیتے رہے۔ آج پھر جب تمہاری اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے تو پھر تم ان نعروں کو اٹھا رہے ہو تاکہ قوم مجھ پر اعتبار کرے۔ اب تم قابل اعتماد نہیں رہے۔ تم جتنا قوم کو دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نوجوان کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نئی نسل کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، وہ تم دے چکے ہو۔ اب قوم تمہارے دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کی جو پشپنائی ہو رہی ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، مختلف اداروں کی طرف سے، یہ ایک ناجائز حکومت کی ہو رہی ہے، غیر آئینی حکومت کی ہو رہی ہے۔ اگر اداروں کا یہ تائید اور اداروں کی یہ پشتیبانی برقرار رہی تو جس طرح یہ ناجائز حکمرانی کا مجرم ہے، اس طرح ادارے بھی اس غیر آئینی حکمرانی کی پشتیبانی کی مجرم قرار پائیں گے۔ عوام اب جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا مستقبل کیسے تراشنا ہے۔ ہم نے ایک آزاد مستقبل تراشنا ہے، ایک جمہوری مستقبل، ایک معاشی مستقبل، ایک خوشحال مستقبل، ایک اسلامی مستقبل۔ ہم نے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آپ کی اقتدار کا خاتمہ قوم پر فرض ہو چکا ہے۔ اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس فکر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے 2013 میں کہا گیا، ایک وفد نے آ کر مجھے کہا کہ ہم نے پشتون بیلٹ کو اس لیے ان کے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر آدمی نہیں تھا۔ تم نے مذہب کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تم یہاں آئے ہو، تم نے ہمارے علماء کو خریدنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمارے مساجد کو خریدنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمارے ائمہ کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اپنے علماء پر فخر کرتا ہوں، اپنے ائمہ پر فخر کرتا ہوں،
داڑھی پگڑی پہ فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے باوجود غربت کے، باوجود کسب پرسی کے، انہوں نے آپ کے پیسوں کو مسترد کیا، آپ کے مغرب کی امداد کو مسترد کیا، آپ کے ڈالوں کو مسترد کیا، اور آئندہ بھی تجربہ کر لو انشاءاللہ آپ کی یہ داؤ اب نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے آگے مستقبل کی طرف جانا ہے، ہم نے ایک آئینی مستقبل کی طرف بڑھنا ہے، اور ایسی حکومتوں کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کرنی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بغاوت بہت خطرناک لفظ ہے، میں ڈنکی کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور میں کہ اگر آپ واقعی جمہوریت کے علمبردار اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کی اس حقیقت کو سمجھو، اور ایسی حکومت کو سپورٹ کرنا، ایسی حکومت کی تائید کرنا یہ آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے، آپ کے سلوگن کے لیے بھی جائز نہیں، آپ کے نعرے کے لیے بھی جائز نہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ جب یہ ٹرمپ سے مل کر آیا تھا، جب ٹرمپ سے مل کر آیا تھا تو یہاں پر یوں کھڑا ہوا اور کہنے لگا آج مجھے اتنی خوشی ہے جیسے کہ میں ایک بار پھر ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا ٹرمپ سے ملاقات پہ اتنی خوشی، کبھی چین سے واپس آ کر بھی تم نے ایسا بیان دیا؟ کبھی دنیا کے کسی دوسرے ملک سے واپسی پر بھی اتنی خوشی کا اظہار کیا؟ لیکن نہ ٹرمپ رہا اور نہ تم رہو گے انشاءاللہ۔ نماز محترم ورونو تی پی ڈی ایم دا غلویا جلسہ دا دے نوی تحریک آغاز دا اور تاسو کو گو رہی انشاءاللہ چی جلسہ تمہر لویا دا اور تمہر عظیم الشان دا اور دے عوام تمہر لویا شرکت تا پہرے کے چلے یہ پارٹے میں کمیاں پکے نماز سی گی۔ عوام یہ نظریے سردی، عوام افراد سردی دا گاڑے روان دا کلب یون سورے دی کزی گی ہم خوبیاب اور پکے نور خلق سورے گی ہم انشاءاللہ، اور دا سلسلہ میں انشاءاللہ جاری و ساری ممکنو نور نارون مغلوہ انشاءاللہ پویو قوم پویدہ نوجوان پویدہ زمون یہ نوجوان نسل گمراہ کر تا تا پتشتا زمون یہ نوجوان نسل گمراہ کر ہے۔ دیر شلق و نزاد برسر روزگار ملازمین دا ملازمتون ویستل اور دے وہی جیسے نوکریانے ورکا ہوں تاہو پاکستان تو یہ پیسہ لانا ہوگا بجٹوں نے پاس کر دروغ قوم تو ہوئے اول بجٹ کے دے سالانہ ترقی تخمینہ خودلا اگر دروغ خطلا تیر دے بجٹ پاس کر صفر لانے لا رہے اس سے جب دروغ مانے سخبر کری دی دادا ستا وہ زبا ٹیکس نہ کم خلقونا ٹیکس کو نہ زیادہ ہم خلقونا نو جتا ٹیکس نہ زیادہ ہے اور بجلے رہتا کرانا کے گیس رہتا کران کے پیٹرول رہتا کران کے اور تو بل جیب نہ مانا پیسے اوبا سے ماتا لے کمو فائدہ ہو رہا سا اور بیابیر ویزا چکل حکومتوں وہ ٹیکسوں زیادہ ہی دعوے مجرمان دی دعوے ناجائز دی
نونن چتا ٹیکسونه زیاته او تقیمتونه زیاته نو تاسو هغه باندې وراوله شي قرض واخذ فاوج وراوله مهنګای په هغه وراوله اوس خلک غزارو غواړي چې خدای زاره چاته او تغلو وای خدای واپس راولې چې موږ له ژوندۍ خو خوشی کړو مطلب غل هم یہ دروغجن هم یہ بی دل هم یہ بے حیا هم یہ اور کردار پر لحاظ سرا غلیظ هم یہ پیچ قیمت باندھے ستا اقتدار تا صف کتولو من تیار نہیں ہو اللہ تعالیٰ دی پاکستان حفاظتو کی اور اللہ دی دا وطن اور دا ملک اور دا قوم لدا سے ناجائز اور ناکار خلق و نخلاص کی اللہ دی ہم ہدایت نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین